بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، یہ کہانی ہے پاکستان بننے کے کچھ عرصے بعد کی۔ ایک بڑھیا تھی۔ وہ بڑھیا اپنا سارا گہنا پاتا پہن کر کہیں جا رہی تھی۔ گہنا پاتا کیا تھا؟ یہی کانوں میں جھمکے تھے، باہوں میں کنگن تھے اور گلے میں ایک ہار تھا، مگر یہ سارا زیور سونے کا تھا۔ زیور سے آراستہ اس بیچاری بڑھیا کے پیچھے دو ٹھگ لگ گئے۔ دونوں بڑے چال باز، مکار اور عیار تھے اور آپس میں گہرے دوست بھی تھے۔ دونوں چاہتے تھے کہ بڑھیا سے سارے کا سارا زیور ہتھیا لیں۔ دوسری طرف بڑھیا نے بھی اپنے بال دھوپ میں سفید نہیں کیے تھے۔ اگر وہ ٹھگ تھے تو یہ بڑھیا ان کی بھی نانی تھی۔ ایک ٹھگ نے آگے بڑھ کر الیک سلیک کے بعد پوچھا کہ بڑی اماں، کہاں جا رہی ہو؟ بڑھیا نے جواب دیا، بیٹا شہر جا رہی ہوں۔ اس پر دوسرا ٹھگ انتہائی مکاری سے بولا، بڑی اماں، پھر تو خوب ساتھ ہوا، ہم بھی تو شہر ہی جا رہے ہیں۔ بڑھیا بولی، ہاں بیٹا، اچھا ہو گیا، کسی کا ساتھ ہوگا تو سفر کاٹنے میں آسانی ہو جائے گی۔ تھوڑی دور چلنے کے بعد ایک ٹھگ بولا، بڑی اماں، کوئی کہانی ہی سنا دو جس سے سفر کی تھکان محسوس ہی نہ ہو اور وقت بھی جلد کٹ جائے۔ بوڑھی اماں بولی، بیٹا میں بھلا کون سی کہانی سناؤں، تم ہی کچھ کہو۔ دوسرے ٹھگ نے استفہامیہ پوچھا، ہم سنائیں؟ اور جواب آنے سے قبل ہی دوبارہ گویا ہوا، بڑی اماں، ہم سنائیں گے لیکن ایک شرط ہے۔ بڑھیا نے پوچھا کہ کیا شرط ہے؟ تو وہ ٹھگ بولا، شرط یہ ہے کہ اگر تم نے ہماری کہانی کو جھوٹ کہا تو ہم تمہارے کنگن اتار لیں گے۔ بڑھیا نے ان کی یہ شرط مان لی اور ایک ٹھگ نے کہانی سنانی شروع کر دی۔ بڑی اماں، ہماری ایک گائے تھی، بڑی خوبصورت، اس کی موٹی موٹی آنکھیں تھی، لمبے لمبے کان تھے، دودھ اتنا دیتی تھی کہ ہم دوہتے دوہتے تھک جاتے، لیکن دودھ پھر بھی ختم نہ ہوتا تھا۔ اس میں خاص بات یہ تھی کہ اگر ہم اس کے داہنے سینگ پر بیٹھ جاتے تو مغرب میں پہنچ جاتے اور جب بائیں پر بیٹھتے تو مشرق میں آ جاتے۔ پاکستان بننے پر جب ہم قافلے کے ساتھ پاکستان آ رہے تھے تو ہم پر فسادیوں نے حملہ کر دیا۔ ایک سنسناتی ہوئی گولی آئی اور ہماری گائے کو لگی، جس سے بیچاری وہیں ڈھیر ہو گئی اور دوبارہ نہ اٹھ سکی۔ جب وہ کہانی سنا کر خاموش ہوا اور یہ سمجھ رہا تھا کہ بڑھیا ابھی کہہ دے گی کہ ایسا تو ممکن ہی نہیں، تو وہ بڑی اماں کے کنگن ہتھیا لے گا، لیکن اس کے برعکس بڑی اماں نے افسوس ظاہر کرتے ہوئے کہا، بڑا افسوس ہوا۔ ٹھگ نے تیر نشانے پر نہ لگتے دیکھ کر کہا، بڑی اماں اب تم کچھ سناؤ۔ بڑھیا نے کہا، میں سناؤں؟ اور پھر شرط رکھتے ہوئے کہنے لگی، اگر تم نے میری بات کو غلط جانا یا مجھے جھوٹا کہا تو تمہیں 100 روپیہ دینا پڑے گا۔ ٹھگوں نے کہا، ہمیں منظور ہے۔ تو پھر سنو بچوں، جب میری شادی ہوئی تو میرے والد نے جہیز میں مجھے ایک بیل بھی دیا۔ بڑا اچھا بیل تھا، خوبصورت، موٹا تازہ اور پلا ہوا، کسی کو کچھ نہ کہتا تھا۔ ایک دفعہ یوں ہی باہر کھیت میں کوئی دوسرا بیل اس سے لڑ پڑا، ایسا لڑا کہ ہمارے بیل کے ماتھے پر اچھا خاصا زخم ہو گیا۔ ہم نے بہت علاج کرائے لیکن قسمت میں نہیں تھا تو اس کا زخم نہ بھر سکا۔ خدا کا کرنا ایسا ہوا کہ بنولے کا دانہ اس کے زخم میں کہیں سے گر گیا، ہوتے ہوتے وہ اچھا خاصا پودا بن گیا۔ اس میں ایسی نفیس کپاس لگی کہ تمہیں کیا بتاؤں۔ وہ کپاس ہم نے جمع کرنی شروع کر دی۔ اتنی کپاس جمع ہوگی کہ اب گھر میں جگہ نہ رہی۔ گھر گھر ہمارے بیل کے چرچے ہونے لگے۔ بڑی دور دور سے لوگ اس انوکھے بیل کو دیکھنے کے لیے آتے، اس کی کپاس کو دیکھتے اور تعریفوں کے پل باندھ دیتے۔ اب ہمارے پاس اتنی زیادہ کپاس ہوگی کہ سنبھالنا مشکل ہو گیا۔ ہم نے اسے بیلوا کر کاٹنا شروع کیا اور اس کا کپڑا لتا بنانے لگے۔ کئی قسم کے کپڑے بنائے جن میں کھیس بھی شامل تھے۔ ان کھیسوں میں سے 2 کھیس کہیں چوری ہو گئے۔ بیٹا خدا جھوٹ نہ بلوائے، یہ کھیس جو تم نے اوڑے ہوئے ہیں یہ وہی ہیں
जो चोरी हुए थे, तो मेहरबानी करके ये खेस उतार दो क्योंकि ये मेरे हैं। दोनों ठगों ने अपने खेस बुढ़िया को दे दिए और करते भी क्या, शर्त जो थी मजबूर थे। हाँ तो बेटा, बुढ़िया ने फिर कहानी का सिलसिला शुरू किया। हमने उस कपास में से मलमल के थान बनवाए। मलमल के थानों में से एक थान गुम हो गया, या शायद वो भी किसी ने चुरा लिया। हमने उस थान की बहुत तलाश की और आज वो मिल ही गया। ये जो तुम्हारी पगड़ियां हैं उसी थान की बनी हुई हैं। चलो शाबाश, ये भी उतार दो। ठगों ने पगड़ियां भी उतार दी। ना उतारते तो शर्त के मुताबिक 100 रुपया देते। अब शहर नजदीक आ रहा था। एक ठग बोला, बड़ी अम्मा, भूख लग रही है। बुढ़िया बोली, अच्छा बेटा, शहर आया ही समझो। मुझे अपने कंगन बेचने हैं। कंगन बेचकर खाना खरीदेंगे और फिर आराम से किसी जगह बैठकर खाना खाएंगे। ठग खामोश हो गए और सोचने लगे कि बुढ़िया कंगन बेच ले, फिर कोई दाव चलाएंगे। वो बुढ़िया के साथ चलते हुए अपनी दिमागी सड़कों पर तदबीरों के घोड़े दौड़ाने लगे। अब वो शहर में पहुंच चुके थे। हर तरफ खूब चहल पहल थी। खव्वे से खव्वा लड़ रहा था। बुढ़िया ने अपने कंगन उतार लिए और उनसे कहने लगी, बेटा, सुनार की दुकान आ गई है, तुम यहां बैठो, मैं अपने कंगन बेच लूं। वो सुनार की दुकान के करीब ही बैठ गए और बुढ़िया सुनार की दुकान पर पहुंच गई। क्या चाहिए अम्मा तुम्हें? सुनार ने पूछा। बुढ़िया बोली, बेटा चाहिए तो कुछ नहीं, बल्कि मैं अपने 2 नौकर बेचना चाहती हूं। वो सामने बैठे हैं। बुढ़िया ने इशारा किया। सुनार ने उस तरफ देखा और फिर बोला, नौकरों की तो हमें बहुत जरूरत है। बोलो अम्मा, क्या कीमत है इन दोनों की? 300 रुपये, बुढ़िया ने कहा। और उसके बाद बहस मुबाहिसा शुरू हुआ और बात 200 रुपये पर पक्की हो गई। मैं जरा नौकरों से पूछ लूं कि उनमें से एक बिकना चाहता है या दोनों ही बिकना चाहते हैं। बुढ़िया ने सुनार से कहा और फिर ठगों की तरफ देखकर बुलंद आवाज से पूछने लगी, बेटा एक बेचूं या दोनों ही बेच दूं? उधर से ठगों ने जवाब दिया, अम्मा दोनों बेच दे, एक को कहां रखेगी। वो यही सोच रहे थे कि बुढ़िया दोनों कंगन बेच देगी तो वो कोई दाव लगाकर इससे पैसे हथिया लेंगे। इधर बुढ़िया भी उनकी नानी थी। बुढ़िया ने 200 रुपयों में दोनों ठगों को सुनार के हाथ बेच दिया और उनके पास आकर कहने लगी, बेटा तुम जरा यहीं बैठो, मैं तुम्हारे लिए खाना लेकर आती हूं। कुछ मिठाई भी लेती आना अम्मा, दोनों ने कहा। और बुढ़िया अच्छा कहकर 9-2 11 हो गई। थोड़ी देर बाद जब सुनार ने उन्हें बुलाया और दरिया झाड़ने का हुक्म दिया तो तब उनको हकीकत मालूम हुई कि बुढ़िया तो उनको 200 रुपये में बेचकर जा चुकी है। और तब उन्होंने बेख्तियार कहा, अरे वो बुढ़िया तो हमारी भी नानी निकली।